رب ارشاد فرماتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبی کی بیویاں ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں، وہ حضرت خدیجہ ہوں، وہ حضرت عائشہ ہوں، وہ حضرت ام حبیبہ ہوں یا دیگر ازواج مطہرات ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا، یہ جو قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا اللہ نے اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دیا۔ اہل بیت سے مراد جب قرآن کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس سے مراد حضور کی بیویاں ہیں، پھر اہل بیت میں حضور کی اولاد ہے، پھر حضرت علی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس آیت کی مصداق جو ہستیاں ہیں وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی ہستیاں ہیں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن احمد سے جو بھی لگ گیا، حضور کی نسبت جسے مل گئی، اللہ نے اسے مقام دے دیا، اللہ نے اسے شان دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، حدیث پیش کرنا چاہوں گا، میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام خدیجہ، والد کا نام خویلد، والدہ کا نام فاطمہ، اور آپ کا نسب اور میرے آقا کا نسب چند واسطوں سے جا کے ایک ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ کی کنیت اور القابات میں، کنیت میں ابو القاسم، کیونکہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم، اور حضرت خدیجہ ان کی والدہ، اس لیے ان کی کنیت ہوئی ام القاسم۔ اور ایک آپ کا جو لقب ہے وہ ایک ہے کبریٰ، آپ کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا ایک وصف بڑا مشہور تھا، وہ تھا طاہرہ، جس کا مطلب ہے پاکیزہ، نیک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، لطف نہ آئے تو سبحان اللہ نہ کہیے گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پہ نہ 4 لائنیں کھینچیں۔ کیا کھینچیں؟ لائنیں کھینچیں۔ حدیث ہے جناب، معجم الاوسط میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے زمین پہ 4 لائنیں کھینچیں۔ صحابہ کو پوچھا، صحابہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا آپ بتا دیں۔ فرمایا یہ میں نے جو لائنیں کھینچی ہیں، یہ جو 4 لائنیں ہیں، فرمایا اس سے مراد اس روئے زمین پر 4 افضل ترین عورتیں ہیں۔ اس سے مراد روئے زمین کی 4 افضل ترین عورتیں ہیں۔ پوچھا حضور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک کو خدیجہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ایک کو خدیجہ کہتے ہیں، ایک فاطمہ بنت محمد ہے، اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ، وہ جناب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کے ساتھ رہ کے بھی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی۔ اور فرمایا ایک ہے مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ یہ زمین پر افضل ترین عورتوں میں ہیں، ان میں سے ایک نام تیری اور میری ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اور پھر سنیے گا، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، لفظ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ ایک لفظ ہوتا ہے سوکن، یعنی ایک مرد کی ملکیت میں، ایک مرد کے نکاح میں جب ایک سے زائد
عورتیں آ جائیں تو وہ ایک دوسرے کو برداشت بولو نہیں کرتی، لیکن قربان جاؤں یہ دنیا دار عورت کی بات نہیں، یہ مصطفیٰ کی ازواج کی بات ہے اور یہ مومنوں کی ماں کی بات ہے۔ ایک میرے آقا کی زوجہ ہے حضرت خدیجہ، اور ایک زوجہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ایک کی شان دوسری زوجہ بیان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، فرمایا خدیجہ وہ ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی انگور کھلایا ہے، یعنی جنتی پھل چکھنے والی عورت کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی غور فرماتے جائیے گا، کتنی شانیں بیان کروں میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ کا مقام کیا ہے۔ آئیے میں حدیث کی روشنی سے عرض کرنے لگا ہوں، ایک سچی بیوی اور ایک باکمال بیوی میں کیا کیا کردار ہونے چاہیے، کیسا اس کا انداز ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم ان کا کردار پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی ترجیح جو میری ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی خواتین کو بتایا جائے کہ اس کا مرد کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے دل میں مرد کا احترام کتنا ہونا چاہیے۔ حضرات وہ ساری باتیں لمبی ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرے آقا کے ساتھ کیسے ہوا۔ چلو بات چلی ہے تو اشارتاً عرض کرتا چلوں، جب میرے کریم نبی علیہ السلام کی عمر ہوئی نا 25 سال، میرے آقا کی عمر تھی 25 سال، حضرت جناب کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں ہیں، جو میرے کریم نبی کے کریم چچا ہیں۔ آپ نے کہا بیٹا اب تو جوان ہو گیا ہے، کوئی کام کر لیا کر تاکہ ذریعہ معاش بن جائے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں یہ بات یاد رکھنا، میرے آقا امام الانبیاء ہو کے، کائنات کے دولہ ہو کے، میرے آقا نے رزق حلال کے لیے مزدوری بھی کی ہے، محنت بھی کی ہے، کام بھی کیا ہے۔ تو عرض کی جی چچا، پھر ادھر سے میرے کریم نبی نے تجارت کا کام کا ارادہ کیا اور ادھر سے اعلان ہوا حضرت خدیجہ کی طرف سے کہ کوئی ایماندار بندہ تلاش کرو جو میرے قافلے کا سردار بن جائے، میرا قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہاں تجارتی قافلے کے لیے ایک امیر کی حاجت ہے، ایک ایسے بندے کی تلاش ہے جو بڑا ایماندار ہو، بڑا صادق ہو، بڑا امین ہو۔ تو جب پورے مکے میں نظر گھمائی جاتی ہے تو ایک ہی ہستی نظر آتی ہے جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچا کہ حضرت خدیجہ نکاح، حضرت خدیجہ قافلے کے لیے ایک ایماندار شخص کی تلاش میں ہیں۔ میرے آقا نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کی قیادت کر رہے ہیں۔ اب راستے میں بڑے بڑے معاملات ہوئے، ان کی طرف اشارتاً میں بات کرتا چلوں۔ ایک غلام تھا حضرت خدیجہ کا جس کا نام تھا میسرہ۔ کیا نام تھا جی؟ میسرہ۔ اب حضرت خدیجہ نے کہا بندہ بڑا نیک ہے، ذرا اس کی طرف دھیان رکھنا، یہ کرتا کیا ہے، یہ بولتا کیسے ہے، یہ چلتا کیسے ہے، اس کے انداز کیا ہے۔ اب جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب سفر پہ جا رہے ہیں، تجارتی قافلہ ساتھ ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام چلتے ہیں، بادل سایہ کرتا ہے۔ حضور جب چلتے ہیں درخت سلام کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا، جب میرے آقا ٹھہرے ایک درخت کے نیچے، سامنے گرجا گھر تھا، گرجا کا پادری باہر نکلا اور پوچھتا ہے من ہوا، یہ کون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہیں، یہ مکے کی وادی سے آئے ہیں، بڑے صادق ہیں، بڑے امین ہیں۔ گرجے کا پادری کہتا ہے واللہ میں پہلی کتابوں کا عالم ہوں، میں نے پڑھا ہے اس درخت کے نیچے آرام کرنے والا اللہ کا نبی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے منڈی میں۔ اس وقت کے لوگ بتوں کے ماننے والے بتوں کی قسمیں کھا کے اپنا مال فروخت کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا لات کی قسم میرا مال بڑا اچھا ہے، کوئی کہتا تھا عزا کی قسم میرا مال بڑا اچھا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، میرے آقا نے تجارت میں قسم اٹھانے سے منع کیا ہے۔ قسمیں دے کے
کاروبار نہیں کیا جاتا. ہاں اس میں جو کوالٹیز ہیں، خصوصیات ہیں، وہ بیان کریں. اور پھر جھوٹی قسم، وہ تو ہے ہی گناہ. اللہ اکبر کبیرہ. لات عزا بتوں کی قسم کھائی جا رہی تھی. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، کہا تم کیا بیچ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے پاس یہ سامان ہے. کہا قسم اٹھاتے ہو لات عزا کی؟ میرے کریم نبی فرماتے ہیں واللہ میں کبھی قسم نہیں اٹھاؤں گا. مال لینا ہے لو، نہیں لینا نہیں لو. آپ فرماتے ہیں میں تو ایک خدا کا ماننے والا ہوں، میں بتوں کی قسم کیوں اٹھاؤں؟ واللہ تاریخ گواہ ہے، جب وہ قافلہ لوٹا، میسرہ آگے آگے تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پہ جا کے عرض کرتا ہے یا سیدہ میں کیا کہوں، کتنا باکمال بندہ تھا، آج تک اتنا نفع نہیں ہوا جتنا نفع اس سال ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیاں شانہ جیڑا جناب سیدہ خدیجہ دے غلام نے بیان کی دیاں. فرمایا میرے آقا دی شانے آ محمد بن عبداللہ انج بول دینے، انج گلاں کر دینے، انج کلام کر دینے، انج مال بیچ دینے، جدوں چل دینے بدل سایہ کر دیندائے، درخت سلام کر دینے. آزم چشتی نے اینا گلاں دا ترجمہ کیتا تو اجے میرا محبوب نہیں تکیا، او جنو ویخ کے چن شرما آوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جا آوے. صفتاں پاک رسول دیاں دا ایتھے کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے، او جتھے گنتی وی مک جاوے. جے سونا رکھے ہاتھ پھلاں وچ، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، آزم ایڈا سونا مائی، او سانو کدرے نظر نہ آوے. آزم ایڈا سونا ماہی، بولو سانو کدرے نظر نہ آوے. ایڈا سونا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے جڑے ویلے اے انداز ویکھیا، میرے آقا نو دل دے بیٹھیاں. پھر جناب کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال ہویا. حضرات میں عرض کر رہا تھا ایک اچھی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک نیک خاتون، فرما بردار خاتون کو کیسا ہونا چاہیے. میں بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. 25 سال کی عمر ہے میرے آقا کی جب حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور حضرت خدیجہ کی 40 سال عمر ہے. اب یہ جوڑا جناب 15 سال میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار لیے ہیں. 40 سال کی عمر ہے میرے آقا کی. میرے آقا پہ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. 5 آیات پہلے نازل ہوئیں. میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے، حضور پہ کپ کپی طاری ہے، میرے آقا کانپ رہے ہیں، اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. جب چادر اڑائی گئی، میرے کریم نبی علیہ السلام کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پوچھتی ہیں حضور ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں آج ایک فرشتہ آیا تھا، آج ایک فرشتہ آیا تھا، اور یہ آیتیں مجھے سکھا کے گیا ہے، یہ آیتیں مجھے پڑھا کے گیا ہے، یہ آیتیں میرے سامنے اس نے تلاوت کی ہیں. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہتی ہیں اب حضور پہ کپ کپی، میرے آقا کانپ رہے ہیں. حضور ظاہری طور پہ پریشان بھی تھے،
اب حضرت خدیجہ کے لفظ سننا کیا فرماتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خدیجہ بخاری میں موجود ہے. فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں میرے آقا پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. فرماتی ہیں انک لتصل الرحم. حضور آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو تعلق جوڑتے ہیں. فرمایا وتحمل الکلہ. فرمایا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. فرمایا وتکسب المعدوم. جن کا کمانے والا کوئی نہیں حضور آپ ان کو کما کے دیتے ہیں. فرمایا وتقری الضیف. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اور فرمایا وتعین علی نوائب الحق. فرمایا جب بندوں میں مصیبتیں آ جاتی ہیں آپ ان کے مددگار بن جاتے ہیں. جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جملے بولے میرے آقا کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. حضور خوش ہو گئے. پتہ چلا ایک اچھی زوجہ کا کردار یہ ہے جب شوہر پریشان ہو، جب وہ تھکا ماندہ ہو، جب وہ گھبرایا ہوا ہو، جب جسم چور ہو رہا ہو تو بیوی کا کام ہے ایسی باتیں کرے جس سے بندہ خوش ہو جائے، جس سے اس کی تھکاوٹ اتر جائے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا معاشرہ الٹ چلتا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں. دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ایک بندہ پریشان ہوندا ہے، گھر پہنچدا ہے تے اگوں طرح طرح دے سوالات، طرح طرح دیاں فرمائشاں، طرح طرح دے جناب عجیب طرح دے معاملات. بندہ آندا میں گھر نہ ہی آوندا تے چنگا سی. ہر ایک کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک اکثریت ہے. اصل میں کمی اس چیز کی ہے کہ تربیت نہیں. اگر حضرت خدیجہ کا یہ کردار پڑھایا جائے، اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پوری امت کے لیے آئیڈیل ہیں ان کا یہ کردار خواتین کو سمجھایا جائے تو میرے خیال میں ماحول میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لطف آ جائے گا انشاءاللہ. اور یہ بیان آپ سنائیں اپنی ازواج کو کہ ایسا کردار ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ مکے کی امیر ترین عورتوں میں شامل ہے. ملکہ عرب جن کو کہا جاتا ہے، اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں تھا جتنا حضرت خدیجہ کے پاس تھا. اور اگلی بات سنیے گا، میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئیں نا، جب حضور سے نکاح ہوا تو سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کی آقا جو میرا تھا وہ اب میرا نہیں، وہ آپ کا ہے. اچھا میرے آقا نے بھی پھر اس کو سنبھال کے نہیں رکھا، اس کو فوراً صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اب اگلی بات سنیے گا، ترمذی میں دیگر کتابوں میں موجود ہے. ایک عورت غریب سے امیر ہوئی ہو وہ بڑا آسان ہے، لیکن امیر سے غریب ہونا یہ بڑا مشکل ہے. حضرت خدیجہ عمارت چھوڑ کے میرے آقا کی دہلیز پہ آ گئیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں چولہا جلا تب بھی راضی، نہ جلا تب بھی راضی، کھانے کو ملا تب بھی راضی، نہ ملا تب بھی راضی. تو ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، کھانا پکا کے ہنڈیاں میں ڈالا. اور میرے آقا ایک طرف عبادت میں مصروف ہیں اور حضرت خدیجہ ہنڈیاں لے کے آ رہی ہیں. حضرات میں نے جب حدیث پڑھی لطف آ گیا. وہ حضرت خدیجہ جن کے نیچے کئی خادمائیں کام کرتی تھیں، جناب پانی لینے کے لیے الگ خادمہ، کھانے کے لیے الگ خادمہ، کپڑوں کے لیے الگ خادمہ، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں کسی خادمہ کو نہیں کہتی، خود کھانا لے کے آتی ہیں. پتہ کیا چلتا ہے؟ حضرت خدیجہ امت کی بیٹیوں کو یہ پیغام دے رہی ہیں، عورت وہی با کمال ہوتی ہے جو ہمیشہ شوہر کی فرما برداری اور خدمت کرتی ہے. اب کھانا لے کے آ رہی ہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچی نہیں، جبریل پہلے آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل آ گئے اور عرض کی آقا یہ خدیجہ
یہ جو آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہیں نا، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ نے ان پہ سلام بھیجا ہے، حضرت خدیجہ پہ سلام بھیجا ہے۔ جب یہ بارگاہ میں آئے نا، حاضر ہوں تو کہہ دیجئے گا جبریل آیا تھا، عرش سے سلام بھی لے کے آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عورتیں، جب بیویاں شوہر کی خدمت گزار بن جاتی ہیں، رب بھی راضی ہو جاتا ہے، مدینے والا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضور علیہ السلام نے اچھی بیوی کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اچھی زوجہ وہ ہے جس کو دیکھ کے شوہر کا دل خوش ہو جائے، جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی حفاظت بھی کرتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ عزت کی حفاظت کیسے ہے؟ بھئی ہر بندے میں کمیاں ہیں، ہر بندے میں کمزوریاں ہیں، نقص ہیں، عیب ہیں۔ عزت کی حفاظت کیسے ہے؟ کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بیان نہ کرے، اس کے مال میں خیانت نہ کرے۔ یہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بیوی اور اچھی خاتون کی شان بیان کی۔ اور جناب اس کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمان جو ہے یہ امت کی تمام بیٹیوں کے لیے ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کا سلام جو اللہ کی طرف سے آیا تھا میرے کریم نبی نے حضرت خدیجہ کو پہنچایا نا، حضرات لطف آ جائے گا جب یہ سلام پڑھا میرے امام نے، اعلیٰ حضرت نے، عظیم البرکت نے، امام اہل سنت نے، میرے امام نے اس سلام کو، اس حدیث کو کیسے نقل کیا؟ میرے امام فرمانے نے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، تسلیم کہندے نے سلام نو، فرمایا رب دا سلام پہنچ آئے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لا مصطفیٰ جانے۔ میرے امام فرماندے نے سیما پہلی ماں کہف امن و امان، میرے آقا دی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی پہلی ماں، فرمایا سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لا سلام، حق گزارے رفاقت پہ مصطفیٰ جانے رحمت، شمع بز میں ہدایت۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی جن پہ سلام عرش سے اترے اس پاک ہستی کو حضرت خدیجہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور عظمت کی بات سنتے جائیے گا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکے میں ہوا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک تقریباً 50 سال تھی نا، تب حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اور پھر سنتے جائیے گا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال ساتھ گزارے۔ کتنے سال؟ 25 سال۔ بھائی اگر مشکل وقت میں کوئی کام آیا ہو نا، یہ میرا پیغام یاد رکھیے گا، وہ بیویاں ہمیشہ کامیاب ہیں جو شوہر کو سمجھنے والی ہیں۔ بھئی ہم کماتے ہیں کس لیے؟ گھر والوں کے لیے۔ سارا دن مزدوری کرتے ہیں کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے۔ اگر مزدوری لگ جائے تو جا کے گھر کے لیے کوئی راشن، کوئی پھل، ضرورت کا سامان خرید لیا۔ اگر نہیں مزدوری لگی تو خالی ہاتھ چلے گئے۔
اب اگر بیوی سمجھدار ہو تو وہ کبھی شکوہ نہیں کرتی کہ آج کچھ کیوں نہیں آیا، بھئی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج نہیں مزدوری لگی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، میرا جملہ یاد رکھیے گا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے میرے آقا کا تب ساتھ دیا جب میرے آقا کے رشتہ دار بھی حضور کو چھوڑ گئے، جب جناب ابو لہب نے بائیکاٹ کر دیا، جب مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، تب حضرت خدیجہ نے میرے آقا کو سہارا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے پہلے ایمان لان والی خواتین میں جن کا نام ہے وہ حضرت خدیجہ کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے آقا نے ان وفاؤں کو ہمیشہ یاد رکھا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا نا، میں عرض کر رہا تھا 25 سال حضرت خدیجہ نے اور میرے آقا نے ساتھ گزارے۔ ان 25 سالوں میں میرے آقا نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور پھر آخری جو 13 سال تھے اس میں میرے آقا نے متعدد شادیاں فرمائیں، لیکن 50 سال کی عمر تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ جب حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئیں پھر میرے آقا نے دوسری شادی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ میرے آقا اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی بہن میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں تو اجازت لی نا حضور میں اندر آ جاؤں، تو آواز ملتی جلتی تھی، تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت خدیجہ کو وہ زمانہ یاد آ گیا کہ آج ان کی بہن پکار رہی ہیں، ایک وقت تھا جب خدیجہ پکارا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی میں فرمان موجود ہے، میرے آقا نے نا بکری ذبح کی، ذبح کر کے نا اس کی جو اچھی اچھی جو بوٹیاں تھیں، اس کے گوشت کے جو ٹکڑے تھے، فرمایا یہ خدیجہ کی اس سہیلی کو بھیج دو، یہ خدیجہ کی اس سہیلی کو بھیج دو۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فرمایا دنیا میں مجھے کسی عورت پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا مجھے خدیجہ پہ آیا۔ میں نے سامنے ہونا اور حضور نے کہنا خدیجہ ایسی ہے۔ بھئی ایک بیوی کے سامنے دوسری کی تعریف، کام تو ہے نا، لیکن حضرت خدیجہ بھی ایسا باکمال کردار رکھتی تھیں کہ ان کے کردار کو یاد رکھا گیا، ان کے کردار کو جناب قیامت تک منبر و محراب پہ بیان کیا جائے گا، کیونکہ حضرت خدیجہ نے میرے آقا کے ساتھ وفا کی ہے۔ حضرات چند خصوصیات جو ازواج مطہرات میں صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہیں جن کے ساتھ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح فرمایا۔ جب تک حضرت خدیجہ حیات رہیں میرے آقا نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ تیسری شان، آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے کبھی، میں عرض کر رہا ہوں اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے کبھی ایسا جملہ نہیں نکلا جس سے میرے آقا ناراض ہو جائے۔ اللہ اونچی بولو۔ بھئی اگر آج کی خواتین یہ کردار پڑھ لیں تو میرے خیال میں گھر امن کا گہوارہ نہیں بن جائے گا۔ حضرت خدیجہ کی زبان سے کبھی ایسا جملہ نکلا ہی نہیں جس سے حضور ناراض ہو جائیں۔ پتہ کیا چلا کہ ایسے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ چوتھی شان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں 2 بیٹے سوائے جناب ابراہیم علیہ السلام کے، 6 کی 6 اولادیں حضرت خدیجہ کے بدن سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ بھی آپ کی بیٹی، حضرت ام کلثوم بھی آپ کی بیٹی، حضرت رقیہ بھی آپ کی بیٹی، حضرت زینب بھی آپ کی بیٹی، اور 2 بیٹے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دوسری زوجہ سے۔ 5ویں شان سنیے گا، اللہ اکبر کبیرہ، قیامت تک جتنے سید آئیں گے ان کی نانی کو حضرت خدیجہ کہا جاتا ہے، کیونکہ سادات خاندان چلا حضرت سیدہ فاطمہ سے، اور حضرت سیدہ فاطمہ کی اماں جان کا نام ہے حضرت خدیجہ۔ تو قیامت تک جتنے سید آئیں گے
ان کی نانی کو حضرت خدیجہ کہا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھٹی شان سنیے گا، دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی کو یہ شان حاصل نہیں کہ اتنا طویل وقت میرے آقا کے ساتھ گزارا ہو جتنا طویل وقت حضرت خدیجہ نے گزارا، اور وہ تقریباً 25 سال بنتے ہیں۔ 25 سال حضرت سیدہ خدیجہ نے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ ساتویں شان سنیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے عورتوں میں کلمہ پڑھنے والی کو سیدہ خدیجہ کہا جاتا ہے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا بخاری کی حدیث کہ ایک حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا، اقرار کیا، اور دوسرا میرے آقا کا سہارا بھی بنی۔ ایسے جملے بولے جس سے میرے آقا کے دل کو تسلی ہو گئی۔ پھر سنیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت سیدہ خدیجہ ہیں۔ اس کے بعد سنیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والی، حدیث کا وقت نہیں، ابھی میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے نماز پڑھنے والی، اور وہ بھی میرے آقا کی امامت میں جس نے ادا کی، اسے سیدہ خدیجہ کہا جاتا ہے۔ 10ویں شان سنیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ نے کیسے 25 سال گزارے۔ آپ ہمیشہ پیارے آقا کی تعظیم کرتی اور آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی، یعنی جیسے شوہر نے کہہ دینا ویسے ہی راضی ہو جانا۔ اب اگر یہ باتیں اتنے بندہ کچھ اور کہندا ہے، بی بی کچھ اور کہندی ہے، بی بی آندی نہیں اینج، بندہ آندہ نہیں اینج، تو بھئی اگر ماننے والی بات ہے ماننی چاہیے، لیکن اگر نہیں ماننے والی بات تو اس پہ ضد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ 10 رمضان وہ دن تھا جب حضرت سیدہ خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت سیدہ خدیجہ کو زمین میں دفن کیا، اور جنازہ اس وقت نہیں تھا، اس لیے جنازہ آپ کا نہیں ہوا۔ حضرات یہ ہیں حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آئیں ایک دو باتیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی شان میں بھی سن لیں۔ حضرت خدیجہ وہ ہیں کہ جن سے میرے آقا نے نکاح کیا 25 سال کی عمر میں، اور حضرت خدیجہ پہلے 2 دفعہ شادی کر چکی تھیں۔ پہلے شوہر سے شادی ہوئی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، دوسرے سے شادی ہوئی، وہ بھی چلے گئے، پھر تیسری شادی حضرت خدیجہ نے میرے آقا سے فرمائی۔ یہ وہ ہیں جن کے ساتھ میرے آقا نے سب سے پہلے شادی فرمائی۔ باقی ساری ازواج مطہرات میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جو کنواری تھیں اور میرے آقا کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ باقی ساری یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ اور پھر سنیے، آج بڑی کمی ہے، میں بیان کر رہا ہوں اس بات کو، ہماری عورتوں میں اویئرنیس نہیں ہے، عورتوں میں تعلیم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہے، جس سے گھر وہ تعلیم کی طرف نہیں آ رہے۔ ایک عورت کا پڑھا لکھا ہونا یہ پورے خاندان کی بہتری کا سبب بنتا ہے۔ مرد نے صبح 6 بجے نکلنا، 7 بجے نکلنا، رات کو آنا۔ بچے سارے دن کس کے پاس ہیں؟ ماں کے پاس۔ اب اگر ماں پڑھی لکھی ہو بچوں کی تربیت اچھی کرے گی، اگر ماں نمازی ہو اولاد دیکھا دیکھی نماز کی طرف آئے گی، ماں جناب فلمیں ڈرامے دیکھتی ہو بچوں پہ اثر ہوگا، اور اگر ماں قرآن کی قاریہ ہو تو بچے بھی قرآن کے قاری بنیں گے۔ بلکہ حضرت امام حسن حسین فرماتے ہیں ہماری اماں سیدہ فاطمہ کا یہ کردار تھا، روٹی پکاتی ہیں تب بھی قرآن پڑھتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں تب بھی قرآن پڑھتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں تب بھی قرآن پڑھتی ہیں۔ جب ماں ہر وقت قرآن پڑھتی ہے پھر بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ بھئی ماں جب نیک ہوگی تو پھر اولاد بھی سنورے گی۔
بلکہ پنجابی دے شاہ نے بڑی سونی گل کی تھی، انہیں کیا گود ماں دیے درس گاں پہلی ایتھوں زندگی دا نسب این بندا ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا تے جے ماں ہووے شرم و حیا دی پے کر پھر پتر بھی غوثے ثقلین بندا تے جے ماں ہووے سیدہ فاطمہ جئی پھر پتر بھی حسن و حسین بندا۔ جب ماں پردہ دار ہے بیٹی بھی پردہ دار ہوگی، ماں نمازی ہے اولاد بھی نمازی ہوگی، ماں قرآن پڑھتی ہے اولاد بھی قرآن پڑھے گی، کیونکہ جو مینٹلی اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ ہوتی ہے نا اولاد کی، وہ باپ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ حضرات، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ سنیے گا میرے آقا کا فرمان، طبرانی معجم کبیر میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو جمع علم نسائی هذه الامہ فیہن ازواج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان علم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر من علمہن۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اگر میری ساری امت کی عورتوں کا علم اکٹھا کیا جائے جس میں باقی ازواج مطہرات بھی ہیں، فرمایا عائشہ کا علم سب سے زیادہ ہوگا رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ کا علم سب سے زیادہ ہوگا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے جتنے مسئلے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیے۔ حضور سے پوچھا امت کو بتایا، حضور سے پوچھ کے بیٹیوں کو بتایا، حضور سے پوچھ کے باقی ازواج مطہرات کو بتایا۔ اور پھر سنیے گا، صحابہ میں سب سے زیادہ جو روایتیں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، ان کی تعداد ہے تقریباً 5374۔ اتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا سے روایت کی ہیں، اور ان کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی، کرنے والا نہیں، کرنے والی وہ حضرت امی عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد ہے 2210، یعنی اتنی حدیثیں آپ نے میرے آقا سے سنی اور امت کو بتا دی۔ پتہ چلا علم کے پھیلانے میں، علم کے حصول میں جتنا حق مرد کا ہے اتنا ہی عورت کا بھی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے۔ پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز کے مسائل، قرآن کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، دیگر معاملات زندگی کے مسائل سیکھنا لازم ہے۔ اور میرا بڑا دل کرتا ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو ہمارے اس نتھوکی میں بھی کہ جہاں پہ جیسے بچوں کی تربیت کا اہتمام ہوتا ہے ویسے ہی بیٹیوں کی تربیت کا بھی اہتمام ہو، کیونکہ میں عرض کر چکا ایک بیٹی ایک گھر ہے اور ایک گھر ایک معاشرہ ہے۔ حضرات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، جن کے بارے میں جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پہ تہمت لگی نا، تو اللہ نے سورہ نور میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاکی بیان کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، حضرت
خدیجہ کے بعد، کیونکہ پہلا نمبر حضرت خدیجہ کا ہی ہے، حضرت خدیجہ کے بعد جس سے میرے آقا سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ بلکہ میں نے پچھے تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے کی بات ہے، 3 مہینوں میں تمام ازواج مطہرات کا ایک جمعے پہ ذکر کیا تھا، اور ایک حدیث میں نے پڑھی تھی آپ احباب کے سامنے کہ جب کسی دوسری زوجہ نے رسول اللہ کو خوش کرنا ہوتا نا تو آپ اپنی باری بھی حضرت خدیجہ حضرت عائشہ کو دے دیتے کہ یا رسول اللہ آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں آرام فرمائیں۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، بخاری میں، ترمذی میں، دیگر کتابیں موجود ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تھے تو حجرہ میرا تھا، اور باقی ازواج مطہرات سے میرے آقا نے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، اور سب نے اجازت دی، اور میرے آقا نے حضرت عائشہ کے حجرے میں آخری ایام گزارے جتنے بھی دن تھے۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں آخری وقت تھا، میری باہیں تھیں، میری گود تھی، سر انور مصطفیٰ کا تھا، اور میں نے آخری وقت میں اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی۔ آپ کہتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آخری وقت میں یہ اعزاز اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ حضرات، بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ وہ مومنین کی مائیں ہیں جن کی زندگی کو پڑھ کے آج کی خاتون کو اپنا کردار بہتر بنانے کی حاجت ہے، آج کی خاتون کو اپنے معاملات بہتر بنانے کی حاجت ہے۔ بڑا پرفتن دور ہے، یہ 8 مارچ گزرا، خواتین کا عالمی دن، جناب طرح طرح کے لوگ وہ جناب خواتین بینر اور کارڈ اٹھا کے یہ خود کر لو، وہ خود کر لو، یہ کر لو، ہم نے نہیں یہ کرنا، ہماری مرضی۔ میں کہتا ہوں یار مسلمان عورت ہو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں مانتی ہو، حضرت خدیجہ کو اپنی ماں مانتی ہو، حضرت فاطمہ کو اپنی آئیڈیل مانتی ہو، وہ جناب یہ نعرہ لگائے کہ میرا جسم اور میری مرضی، میں دوپٹہ لوں یا نہ لوں، میں سکارف لوں یا نہ لوں۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی باحیا ہو تو اس کو کردار عائشہ سکھاؤ، اس کو خدیجہ کا کردار پڑھاؤ، اس کو حضرت فاطمہ کی سیرت سناؤ، انشاءاللہ بیٹی باحیا بھی بن جائے گی، با کردار بھی بن جائے گی۔